مقدس مقامات کی۔ مقدس مقامات سے مراد مسجد ہے، مندر ہے، گرجا ہے، قبرستان ہے، گردوارہ۔ یہ قانون جس وقت اس خطے پر انگریز برسر اقتدار تھا، اس وقت یہ قانون برٹش لا کے اندر بھی موجود تھا، برٹش تعزیرات میں۔ میرے بھائیوں، 1947 میں مقدس مقامات اور مقدس شخصیات سے متعلق قانون موجود تھا۔ آگے چل کر مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود اور حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی اور جمعیت علماء اسلام کے 1973 کے قانون کو منظور کرنے والی جو شخصیات تھیں، قانون میں بھی ترمیم کی گئی، اور اس کی روشنی میں جہاں دستور کے اندر ترمیم کی گئی، قوانین کے ضابطوں کے اندر بھی بعض ترمیمیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، آگے چل کر جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانہ میں آپ حضرات کے ملک عزیز کے ان تعزیرات ہند میں، تعزیرات پاکستان میں جو 295 ہے، اس 295 میں دو شکوں کا اضافہ کیا گیا۔ اس میرے بھائیوں، سی کا اور اے کے اندر بھی جزوی ترمیم ہوئی۔ اب میں درخواست گزار ہوں، جس دن سے یہ قانون بنا، تمام تر یورپی یونین، تمام تر مغربی NGOs اور یورپ کے ممالک نے، امریکہ سمیت جتنی عیسائی قوتیں ہیں، ان تمام تر نے مل کر اس کے خلاف ایک طوفان کر دیا کہ یہ قانون ختم ہونا چاہیے۔ حالانکہ ان اللہ کے بندوں سے کوئی پوچھے کہ اگر اور ممالک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے حوالہ سے قانون موجود ہے، مقدس شخصیات اور مقدس مقامات سے متعلق، اور وہی قانون عیسیٰ علیہ السلام سمیت اگر رحمت عالم کی ذات اقدس سے متعلق پاکستان کے اندر بنایا جاتا ہے، وہ وہاں قبول ہے تو یہاں قبول کیوں نہیں؟ انہوں نے اس کے خلاف ایک طوفان قائم کر دیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست گزار ہوں، جس وقت آپ حضرات کے ملک میں جناب ضیاء الحق صاحب کے بعد محترمہ بے نظیر کی حکومت آئی، گجرانوالہ کے قریب ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے رتہ 72۔ وہاں پر سلامت مسیح نامی ایک شخص نے وہ مسجد کی لیٹرینوں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے خلاف اتنی اہانت آمیز عبارتیں لکھی گئی کہ جس مسلمان نے پڑھا وہ بھڑک اٹھے۔ انہوں نے اب کوئی موقع کا گواہ موجود نہیں تھا، ان لوگوں نے اسے صاف کر دیا۔ اگلے دن دیکھا پھر یہ عبارتیں لکھی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو صاف کیا۔ پورے گاؤں میں ہیجان کی کیفیت پیدا ہوئی۔ میرے بھائیوں، میں درخواست گزار ہوں، ان گاؤں کے لوگوں نے رات کے وقت خفیہ طور پر نگرانی شروع کی۔ اگلے دن، اگلی رات کو ایک آدمی دوبارہ وہی تحریرات لکھتا ہوا پکڑا گیا، اس کا نام سلامت مسیح تھا۔ اسے گرفتار کیا گیا، قانون کے سپرد کیا گیا۔ میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا آپ حضرات کا وقت تو ضائع ہوگا، لیکن آپ حضرات کیس کی پوری تفصیلات سمجھ پائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست گزار ہوں، یہ آدمی جس وقت رنگے ہاتھوں پکڑا گیا،
गिरफ्तार हुआ एक हमारे मास्टर साहब थे, वो इस केस में मुद्दई बने। मेरे भाइयों, केस गुनाहगारी की अदालत के अंदर चला। उसने तस्लीम किया कि हाँ मैंने ये जुर्म किया था। बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत में आप हज़रात को याद होगा कि पंजाब के इडहाक के ऊपर 16 हाई कोर्ट के जज मोहतरमा बेनज़ीर ने भर्ती किए थे। उनमें हमारे मौलाना काजी एहसान साहब तशरीफ फरमा हैं। इनके इलाके टोबे का एक खुर्शीद आदिल भी था, एक इकबाल नामी था। ये दोनों भी इडहाक के उन 16 जजों के अंदर शामिल थे। इन दोनों के पास उस रहमत मसीह का, सलामत मसीह का इहानत रसूल का केस लाया गया। इन दोनों हजरात को कहा गया कि आप फैसले में इसको बरी कर दें, इसके बदला में इडहाक की बजाय आपको पक्का कर दिया जाएगा। यूं मुल्क अजीज पाकिस्तान में इस तरह तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून के खिलाफ एक साजिश हुई और उस साजिश के तहत अदालत के स्टेज पर, अदालत के इहाता में, अदालत के कमरे में, अदालत के रोस्टर पे यूं इस तरह करके अदल और इंसाफ हुकूमत ने छुरी चलाना चाहिए। मेरे भाइयों, इन दोनों हजरात ने, इन दोनों जजों ने उसको सिमात की 3 बजे सिमात मुकम्मल हो गई। फैसले का ऐलान करना था, फैसले का ऐलान नहीं किया। 4 बज गए, 5, 6, 7, 8, 9 बजे रात के जाकर इस फैसले का ऐलान किया गया। उधर इस दौरान में वो सलामत मसीह का उससे पहले पासपोर्ट भी, वो अदालत, वो जेल के अंदर है, उसका पासपोर्ट तैयार कराया गया। स्पेन की हुकूमत ने उसका वीज़ा दिया, वीज़ा तैयार कराया गया। बरीफ केस तैयार कराया गया, तो इसके सूट किए गए और फिर इसकी सीट बुक कराई गई। जहाज रनवे पर मौजूद था और इसकी इंतजार हो रही थी। इधर फैसले का ऐलान हुआ और फैसले का ऐलान भी इस तरह कि तीन सरकारी कारें, हुकूमती कारें वो अंदर दाखिल हुई। हाई कोर्ट के अहाते में जाकर रिटर्निंग रूम में इन जजेस को मिली। आप हजरात अंदाजा फरमाएं कि जो मुल्क खुदा और मुस्तफ़ा के नाम पर हासिल किया गया था, उस मुल्क के अजीज पाकिस्तान में किस तरह सोची समझी स्कीम के तहत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के कानून को पांव तले रोदा जा रहा है। किस तरह इस कानून को जो है वो अपना मिलिया बेट का किया जा रहा है। क्यों, किस तरह इस कानून को उसकी रूह से बेजान किया जा रहा है। मेरे भाइयों, वो कारें आकर रुकी, ये रिटर्निंग रूम में गए। उससे पहले उस जज की रिहाई की रोबकार, उन मुल्जिम की रोबकार वो पहले तैयार करके बैठे थे। उन्होंने रोबकार ली, ये सीधे गए। ये कारें सरकारी गाड़ियाँ, ये सीधी वो जेल में मुल्जिम को रिहा किया गया। इसको एयरपोर्ट पर लाया गया, वहाँ पर इसके कपड़े तब्दील कराए गए, इसे शूटर और बूटर किया गया, इसको पासपोर्ट पकड़ाया गया। ये अंदर दाखिल हुआ, इसे बोर्डिंग कार्ड जारी किया गया। स्पेशल गाड़ी लेकर इसको जहाज के पास ले गई।
ادھر اعلان ہوا، ادھر جہاز نے فراقے بھرنے شروع کر دیے۔ میرے بھائیوں، کوئی ملک کا وزیر اعظم شاید اپنے مجرم باپ کو اس احترام اور وقار کے ساتھ رخصت نہ کرتا۔ میرے الفاظ کی تلخی کی طرف نہ دیکھے، میرے الفاظ کی ترشی کی طرف نہ دیکھے۔ وہ ان حکومتوں کے طرز عمل کی وجہ سے ملک کے اندر تلخی پیدا ہوئی ہے۔ اس قانون کو جس طرح امتیازی سلوک اس کے ساتھ کیا گیا ہے، اس ملک میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو تنہا کر دیا گیا ہے۔ جس طرح اس ملک میں محمد عربی کی عزت کو لاوارث قرار دے دیا گیا ہے کہ آج اسلامیہ نے ملک میں، آج ایک مسلمانوں کے ملک میں محمد عربی کی معاذ اللہ عزت کا وارث کوئی نہیں رہا۔ کیا کیا جائے ان حکمرانوں کا؟ مجھے بتایا جائے کہ ایک ملزم جیل کے اندر ہے، ان کو کیسے پتا تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا؟ ایک ملزم جیل کے اندر ہے، انہیں کیسے پتا ہوگا کہ اتنے بجے اس نے رہا ہونا ہے؟ اس کا پاسپورٹ کس نے تیار کرایا؟ اس کا ویزا کس نے لگوایا؟ ڈالر کس نے مہیا کیے؟ اس کا جیل کے اندر ناپ لے کر اس کے سوٹ کس نے تیار کیے؟ میرے بھائیوں، یہ سب بلا وجہ نہیں، برابر عدالت ہو۔ آج کہا جاتا ہے کہ گفتگویں ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے عدالت کے ججز کی اہانت ہو رہی ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر تمہارے نزدیک ججوں کی اہانت قابل قبول نہیں تو ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم یہ درخواست کریں کہ ہمیں بھی اس ملک عزیز میں شریعت کی اہانت قبول نہیں۔ آپ اس ملک میں شریعت کا مذاق اڑائیں، محمد عربی کی عزت و ناموس کے قانون کا مذاق اڑائیں، حضور علیہ السلام کی وارث کے طور پر پیش کریں۔ آپ کو حق حاصل ہے تو پھر ایک مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، محمد عربی کی اہانت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں پوچھتا ہوں آپ حضرات سے، کیا کوئی مسلمان حضور علیہ السلام کی اہانت برداشت کر سکتا ہے؟ جو کہتے ہیں نہیں کر سکتا وہ بلند آواز سے کہے، کوئی مسلمان حضور کی اہانت برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ بھائیو زور سے بولو، کوئی مسلمان رحمت عالم کی اہانت برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ بھائیو، یہ تمام تر واقعات بتاتے ہیں عدالت بھی ملی ہوئی تھی، حکومت بھی ملی ہوئی تھی، اور انہوں نے باہر کی دنیا سے ڈالر کمائے، محمد عربی کی عزت کا سودا کر کے ڈالر کمائے۔ آج مارتے بھی ہو، رونے کا حق بھی نہیں دیتے، مولوی کو جتنی چاہو گالی دو، لیکن کم از کم انصاف کی دنیا میں ہماری مظلومیت کو تو سنو، ہمارے کیس کو تو سنو۔ میری پوری گفتگو میں آپ ایک تلخی کا جملہ نہیں محسوس کریں گے، میں بالکل ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ، میرے الفاظ نرم ہوں گے، دلائل گرم ہوں گے، آپ ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ سنیں کہ ہمارے ساتھ کیا بیتی گئی۔ میرے بھائیوں، قانون موجود ہے اور اس کے اوپر سیشن کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، تمام ایس پی سمیت تمام تر افسران نے اس کا چالان مکمل کیا، گواہ بھگتے، کوئی کچھ نہیں تھا، اس کے اندر تضاد پیدا کیا گیا۔ ان ججوں کی ملازمت کو پکا کرنے کا ان کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا۔ ادھر دیکھیں، ملزم کو رہا کیا گیا، ایک آدمی جیل کے اندر ہے، باہر رن وے پر طیارہ کھڑا اس کی انتظار کہ یہ اتنے بجے رہا ہوگا، اس کی سیٹ پہلے کیسے بک ہو گئی؟ مجھے بتایا جائے کیسے ان کو معلوم تھا کہ اس کی رہائی کا فیصلہ ہونے والا ہے؟ یہ چیزیں بتاتی ہیں ان کو کیسے پتا تھا کہ اس کا ویزا لگے گا، کس طرح اس کا ویزا لگایا گیا؟ بہرحال اسپیشل جہاز کے ذریعے
اس آدمی کو سفین میں پہنچایا گیا۔ یہاں پر پہنچ کر میرا دل دماغ، میری آنکھیں، میرا جو وہ اپنا ضمیر خون کے آنسو روتا ہے۔ میں یہ کیس ہم کس درد کے ساتھ، کس دکھ کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حکومت کے اس رویے کو دیکھ کر اس قانون پر عمل درآمد نہ کر کے انہوں نے غیر مسلموں کو راستہ دکھایا کہ اگر باہر کی دنیا کا تم ویزا حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ پاکستان میں معاذ اللہ محمد عربی کو گالیاں دیتے جاؤ اور باہر کے ویزے حاصل کرتے جاؤ۔ یہ سارا طرز عمل ہماری حکومتوں نے اختیار کیا۔ ضیاء الحق صاحب کے زمانہ سے لے کر آج تک 20 سال بیت گئے، اس پر بے شمار کیس اور مقدمے درج ہوئے، اب اور 20 سے زیادہ مقدمے آپ حضرات کی ختم نبوت کی جماعت نے اتنے موٹے 1000 صفحات پر مشتمل کتاب میں وہ سارے فیصلے شائع کر دیے ہیں۔ سیشن ججوں نے فیصلے کیے، ہائی کورٹ نے فیصلے کیے، ان کے فیصلے سپریم کورٹ کے اندر گئے، سپریم کورٹ نے ان کو اٹھا دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک ایک ملزم کو سزا نہیں دی گئی۔ میرے بھائیوں، جھوٹ بولا گیا۔ اس فیصلے میں ایک جج نے، ان کے 3 ججوں نے اس فیصلے کے اندر لکھا کہ عارف والے میں بشیر مسیحی تھا، اس کا پلاٹ کے ساتھ پلاٹ کا جھگڑا تھا، اس کی بنیاد پہ اس کے خلاف توہین رسالت کا کیس کیا گیا۔ میرے بھائیوں، وہاں کا جو مدعی ہے عارف والے کا، اس کا بیان چھپ چکا ہے۔ اس نے کہا آج بھی میں بیت اللہ میں قرآن مجید سر پر رکھ کر قسم اٹھانا چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف میرا کوئی مقدمہ نہیں تھا، کوئی کیس نہیں تھا، کوئی پلاٹ کا جھگڑا نہیں تھا۔ اس نے پیغمبر اسلام کی اہانت کی تھی۔ میں اپنی اولاد کے ہاتھ پر، اولاد کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم دینے کے لیے تیار ہوں کہ عدالتوں نے غلط رہا کیا ہے اسے، واقعہ میں اس نے جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ میں خدا کے بندو، مجھے سمجھایا جائے، جس ملک کے عزیز پاکستان کے سیشن جج، جس ملک کے عزیز پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج جھوٹ بولنے لگ جائیں پیغمبر اسلام کے دشمنوں کو بچانے کے لیے، تو ہم دیندار جائے تو کہاں جائیں؟ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم حضور کا نام کیوں لیتے ہیں؟ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم حضور کی عزت کا جھنڈا کیوں بلند کرتے ہیں؟ اگر یہ ہمارا قصور ہے تو پھر انہیں یاد رکھنا چاہیے، رب محمد کی قسم، جب تک اس خطے میں ایک بھی مسلمان موجود ہے حضور کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کیا جائے گا، وہ زور سے کہہ دے کہ حضور کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ لبیک 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 لبیک، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، محافظین ختم نبوت، شہداء ختم نبوت، مولانا اللہ وسائع صاحب، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیوں، برداشت کی بھی کوئی حد ہوا کرتی ہے، سن کی بھی کوئی حد ہوا کرتی ہے۔ ان حکمرانوں نے خطیرہ بنا لیا کہ مغربی ممالک کو، دنیا عیسائیت کو خوش کرنے کے لیے، اپنی حکومتوں کو استحکام دینے کے لیے، اقوام متحدہ میں اپنی رعایات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جس طرح اس قانون کو بری طرح ذبح کرنا چاہا ہے، ان حالات اور واقعات میں میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، میں نہیں جاتا، میں تلخی کی طرف نہیں جا رہا، میں حالات عرض کرتا ہوں۔ آگے چل کر جناب زرداری صاحب کا دور حکومت آیا، اس زمانے میں ایک وہ خاتون ہے، بھائی کیا نام ہے اس کا، وہ جس نے پھر وہ
شیری رحمان نے اس نے بل جمع کرایا کہ پیغمبر اسلام کی عزت و نفس کے قانون کو ختم کر دیا جائے. اس نے یہ باقاعدہ بل جمع کرایا. اللہ رب العزت بہت ہی جزائے خیر دے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کو. ہم ان کی خدمت میں گئے, جا کر ان سے درخواست کی آپ حضرات کے آج سے عورت کے قانون پر کے لیے اس میں کوئی ایسی پارٹی, تمام تر مسالک, تمام تر جماعتیں, تمام تر ادارے, تمام تر شخصیات, پانچوں وفاق المدارس حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے اس اجلاس کی صدارت کی. مجلس ختم نبوت نے اس اجلاس کو